السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين إمام الحرمين والقبلتين وسیلتنا فی الدارین صاحب قعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحكيم والقرآن المجيد في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام۔ صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بلند ترین درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔
اللہ کی رضا، اہل بیت کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین سیتھل کی محبتیں، محترم اعظم بھائی واصف بھائی ان لوگوں کا خلوص، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا. اور چونکہ سیتھل میں یہ میری پہلی حاضری ہے تو جن لوگوں نے سن رکھا ہے وہ تو جانتے ہی ہیں میرا مزاج کیا ہے. جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کے بتانے کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سیتھل والوں، میرا بچپن سے ایک مزاج ہے، میں قبرستان میں تقریر کرنے کا عادی ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں. وجہ ہے نا، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے. ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے. حسینیوں میدانیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. حلیم بھائی کیا کروں، میرا مزاج ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرملائیوں کے بیچ نہیں کرتا. پوری توجہ، ہمتن گوش ہو کہ میں نے آج کے اس مقدس معزز اور مبارک اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے، یہ بتائیے آپ لوگ سننے کے لیے آمادہ ہیں کہ نہیں؟ تو پھر اس عبادت میں ادھر ادھر نہ دیکھیے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سب مل کر پوری توجہ. میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ سخن میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. پوری توجہ، یعنی اللہ نے دیگر ادیان و مذاہب میں جس دین کا انتخاب کیا، جس دین کو منتخب کیا، چن لیا، وہ دین دین اسلام ہے. توجہ، افسوس اس بات کا ہے کہ آج اسلام کو مکمل ہوئے 1400 سال ہو گئے، مگر آج عالم اسلام کے کچھ متشددین مبلغین نوجوانان اسلام کے ذہنوں میں ایک بات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنیائے انسانیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو اسلام شروع ہوا ہے آخری نبی سے. پوری توجہ، اسلام کا آغاز ہوا ہے آخری نبی سے. توجہ کیجئے گا، جب یہ فکر دنیا میں عام کی گئی تو وہ مذاہب جن کو مذہب کا مفہوم بھی نہیں معلوم، وہ ادیان جن کو دین کا فہم و ادراک بھی نہیں ہے، وہ آج ہم سے کہتے ہیں کہ تمہارا دین تو فقط 1400 سال کا ہے، ہمارا مذہب تو 2000 سال پرانا، 3000 سال پرانا، 4000 سال پرانا، تم تو ابھی نبی نئے پیدا ہوئے ہو. پوری توجہ کیجئے گا، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج کے مولوی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اسلام کا آغاز ہوا ہے ختمی مرتبت سے. توجہ، تو میرا ان مبلغین کے لیے میرا یہ سوال ہے کہ اگر اسلام کا آغاز آخری نبی سے ہوا، اگر اسلام شروع آخری نبی سے ہوا تو پھر پہلے نبی کیا لے کر آئے تھے؟ توجہ، آدم کون سا دین لے کر آئے تھے؟ موسیٰ کون سا دین لے کر آئے تھے؟ عیسیٰ کون سا دین لے کر آئے تھے؟ ابراہیم کون سا دین لے کر آئے تھے؟ اسماعیل کون سا دین لے کر آئے تھے؟ تو پتہ چلا آدم بھی اسلام لے کر آئے، نوح بھی اسلام لے کر آئے، ابراہیم بھی اسلام لے کر آئے، اسماعیل بھی اسلام لے کر آئے، یحییٰ بھی اسلام لے کر آئے،
زکریا بھی اسلام لے کر آئے, یعقوب بھی اسلام لے کر آئے, یوسف بھی اسلام لے کر آئے, یونس بھی اسلام لے کر آئے, داؤد بھی اسلام لے کر آئے, سلمان بھی اسلام لے کر آئے. اور وہی اسلام جو 1,24,000 انبیاء لے کر آئے, اللہ نے اس اسلام کو مکمل کیا آخری نبی پر. پوری توجہ. اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ میرے حبیب میں تم سے اسلام شروع کر رہا ہوں. اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے حبیب ہم نے آج آپ پر دین مکمل کر دیا, ہم نے نعمتیں تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اللہ آج دین اسلام سے راضی ہو گیا. اللہ جانے میں میدان میں پڑھ رہا ہوں یا بند حجرے میں, اللہ کہہ رہا ہے میں آج اسلام سے راضی ہو گیا, میں نے آج دین کو مکمل کر دیا, میں نے نعمتیں تمام کر دی. اب مجمع کو حق ہے کہ مجھ سے پوچھے مولانا جب اسلام مکمل ہوا, جب اللہ اسلام سے راضی ہوا, تو وہ سال کون سا سال تھا, وہ مہینہ کون سا مہینہ تھا, وہ تاریخ کون سی تاریخ تھی؟ تو میری جان اگر سال مہینہ اور تاریخ بتا دی نا تو منافق کے کلیجے میں چھری چل جائے گی. اللہ اکبر. بھائی میرا نوجوان حق ہے اسے مجھ سے پوچھے مولانا اسلام جب مکمل ہوا وہ کون سا سال تھا, اسلام جس مہینے میں مکمل ہوا وہ کون سا مہینہ تھا, اسلام جس تاریخ پہ مکمل ہوا وہ کون سی تاریخ تھی. تو سال بتانا میرا کام, مہینہ بتانا میرا کام, تاریخ بتانا میرا کام. کیسے سننا یہ تمہارا کام. سال کون سا سال تھا کا سال 10 ہجری تھی, مہینہ کون سا مہینہ تھا, ذی الحج کا مہینہ, تاریخ کون سی تاریخ کا 18 ذی الحج. آواز کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ساؤنڈ تو ٹھیک ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھے آپ لوگ محمد والے. میرے خیال سے یہ ہال چونکہ کافی رقبے میں ہے. پوری توجہ. سال کون سا سال؟ 10 ہجری نہیں, 10 ہجری. مہینہ کون سا مہینہ؟ ذی الحج کا مہینہ. تاریخ کون سی تاریخ؟ 18 ذی الحج. کیا ہوا؟ اگر بتا دوں تو اللہ جانے کیا کچھ ہو جائے گا. بھائی کیا ہوا؟ کہ وہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا گیا, جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا, وہ کجاووں کا ممبر بنایا گیا, وہ 1,26,000 صحابہ کا مجمع جمایا گیا, وہ ہاتھوں میں علی کو اٹھایا گیا, وہ نعرہ ولایت لگایا گیا. اللہ جانے آپ کہاں ہیں. جیسے ہی من کنتم مولا کا نعرہ نبی نے لگایا, اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے حبیب آج میں اسلام سے راضی ہو گیا. پوری توجہ. جیسے ہی ولایت علی کا اعلان ہوا اللہ کہنے لگا آج میں اسلام سے راضی ہوا. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا پروردگار تیرے نبی نے کیا کیا مصیبتیں سہی تیرے دین پہنچانے کی خاطر, تو اپنے حبیب سے راضی نہیں ہوا. میرا نبی یتیمی نے میرے نبی نے برداشت کیا, تو نے نہیں کہا کہ میں راضی ہو گیا. میرے نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا, اللہ نے نہیں کہا میں راضی ہو گیا. میرے نبی کو ہجرت کرنا پڑا, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. جنگ بدر ہو گیا, تو نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا. خیبر کا مارکا ہو گیا, تو نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا. میرے نبی کو پتھر کھانے پڑے, تو نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا. احد میں داد شہید ہو گئے, تو نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا. جب علی کی ولایت کا اعلان کیا اللہ نے کہا آج میں اسلام سے راضی ہو گیا. تو کیا خیال ہے
مبلغین اسلام کا جب بغیر ولایت علی کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو مولوی سے کیا راضی ہوگا؟ اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا، صاحب اسلام سے راضی ہوگا تو اسلام، اللہ اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی نے ہم کو کیا پہنچایا؟ اسلام۔ توجہ، تو سوال یہ ہے کہ جب نبی نے اسلام پہنچایا تو اسلام ایک تھا، اللہ جانے آج اللہ جانے کتنے ٹکڑے ہو گئے۔ بھائی ایک تھا نا۔ اچھا پتا ہے آپ کو کربلا میں شہیدان کربلا کی شہادت کا ایک بنیادی فائدہ کیا ہوا عالم اسلام کو پتا ہے؟ 1400 سال کے بعد بھی بنی امیہ کے تمام زرخرید ملا مل کر بھی اسلام کے اصولوں کو بدل نہیں پائے۔ بہت بڑا جملہ عرض کر دیا میں نے۔ اصول اسلام آج تک چینج نہیں ہوا، اسلام کے بنیادی اصول آج بھی وہی ہیں۔ اللہ ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، نبی ایک، قبلہ ایک، کتاب ایک۔ میں نے کہا جب سب کچھ ایک ہے تو فرقے کیوں انیک؟ اللہ جانے آپ کہاں ہیں بھائی؟ جب سب کچھ ایک تو فرقے کیوں انیک؟ اور علامہ اقبال کہنے لگے کہ منفرد ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو آخر وجہ کیا ہے؟ رسول ایک چھوڑ کر گئے، خدا ایک، رسول ایک، کتاب ایک، نبی ایک، شریعت ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک۔ تو بھئی فرقے کیوں انیک؟ تو پتا چلا کہ 1400 سال میں کچھ نہ کچھ تو گولمال ہوا ہے۔ اللہ جانے کہا کچھ نہ کچھ گولمال تو ہوا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑی تو ہوئی ہے۔ جو آج اسلام میں اتنی چینجز، اتنی تبدیلی، توجہ، تو بھائی گولمال کہاں ہوا؟ گڑبڑی کہاں ہوئی؟ اس لیے کہ دین میں گڑبڑی کا امکان تب تھا جب اللہ دیتا کچھ اور نبی ہم تک پہنچاتے کچھ۔ شاید یا تو میں پڑھ نہ سکا یا سیتل سمجھ نہ سکا۔ دین میں گڑبڑی تو تب ہوتی جب اللہ دیتا کچھ اور نعوذ باللہ نبی پہنچاتے کچھ۔ مولوی کہنے لگا خبردار، سیتل کے بہت قریبی ملاؤں کا ہیڈ کوارٹر ہے نا، توجہ، کہنے لگا خبردار، گستاخ رسول ہو جاؤ گے۔ میرا نبی صادق و امین ہے، جیسے اللہ نے دیا میرے نبی نے ہم تک ویسے ہی پہنچایا۔ میں نے کہا تو پھر گڑبڑی کس نے کی؟ کہنے لگے بیچ میں ایک میڈیٹر بھی تھا۔ اللہ جانے کہاں بیٹھے ہو، بیچ میں ایک میڈیٹر بھی تھا۔ تو میں نے کہا کیا نعوذ باللہ گڑبڑی جبریل نے کی؟ اللہ سے لیا کچھ، نبی کو دیا کچھ۔ کہنے لگے خبردار جبریل کے خلاف نہ بولنا، وہ روح الامین ہے، وہ امانت دار ہے، جو اللہ سے لیا
وہی نبی کو دیا۔ میں نے کہا تجھے جبریل پہ اتنا یقین کیوں ہے؟ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ جبریل ہے معصوم۔ میں نے کہا تیرے سمجھ میں بات آ گئی نا کہ اگر بعد رسول مسلمانوں نے دین معصوموں سے لیا ہوتا تو گڑبڑی نہیں ہوتی۔ اچھا سیتل والو اچھا لگ رہا ہے نا جو پڑھ رہا ہوں، یا کہو تو فطرہ چندہ شروع کر دوں تب بولو گے؟ توجہ، علی کے نام پر بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ہے یاد ہے نا ابھی میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے سنی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے صوفی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے وہابی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا شرط ہے۔ سب مل کر آخری آدمی تک تو آخر وجہ کیا ہے؟ دین اگر معصوموں سے لیا جاتا تو گڑبڑی نہیں ہوتی۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ قرآن میں آیت تطہیر کی موجودگی کے باوجود اللہ نے اہل بیت کی عصمت کی گواہی دے دی، اس کے باوجود آج مولوی بحث کر رہا ہے کہ اہل بیت معصوم ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا ہاں میری جان، بحث ہونی چاہیے، اہل بیت معصوم ہے کہ نہیں بحث کرنی ہونی چاہیے۔ کہا تو میں نے کہا شرط یہ ہے کہ بحث وہ کرے جو خود معصوم ہو۔ شاید میرا جملہ کھا گئے سیتھل والے، بحث وہ کرے جو خود معصوم ہو۔ بھائی آیت تطہیر میں اللہ گواہی دے رہا ہے عصمت اہل بیت کی، پھر بھی مولوی لڑ رہا ہے کہ اہل بیت معصوم ہے کہ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مولوی کے گلے میں بھی بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے۔ ارے پھنس گیا مولوی، اگر اہل بیت کو معصوم مان لیا تو امت دین ملا سے نہیں مولا سے لے گی۔ ایک صلوات بھی اتنے ہی زوروں سے پڑھیں آپ لوگ۔ اگر معصوم مان لیا تو پھر دین مولا سے لیا جائے گا نا، تو ملائیت کا کیا ہوگا؟ ہے اچھا آج یہ گڑبڑی کیوں ہے، یہ فرقے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ان سے نہیں لیا جنہیں اللہ نے دین کے لیے چنا تھا۔ تم نے دین کا کیسے لیا؟ ایجنسیز کے تھرو لیا ہے۔ تم نے دین ایجنسیز کے تھرو لیا، تم نے حدیث ایجنسیز کے تھرو لیا ہے۔ آج لے کر تم فرقوں میں بڑھ گئے، 73 فرقے ہو گئے۔ نبی نے دین ایک دیا تھا، اسلام میں ایک، شریعت ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک، رسول ایک، دین ایک، اور آج فرقے انیک۔ اور یہ پیشن گوئی خود میرے نبی کر کے چلے گئے تھے۔ میرے آقا نے خود فرما دیا تھا کہ ستفترق امتی علی 30 فرقۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ میرے نبی نے خود فرما دیا تھا کہ میرے بعد میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی، 73 فرقے ہو گئے، کلہم فی النار۔ آج مولوی آ کے چیخ چیخ کر کہتا ہے ساری امت جنتی۔ یہ جو کہتا ہے نا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ سارے امتی جنتی۔
نبی کہہ رہے فرقتن کلہم فی النار، سارے امتی جہنمی۔ مولوی کہہ رہا ہے سب جنت جائیں گے، نبی کہہ رہے سب جہنم جائیں گے، الا ملتن واحدہ، سوائے ایک فرقے کے جو نجات پائے گا۔ تو اب اس ایک فرقے میں وہ کون سا سرخاب کا پر لگا ہے کہ 72 جہنم ایک جنت؟ تو سیتھل کے نوجوانوں کو حق ہے نا مجھ سے پوچھے کہ مولانا وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ میں نے کہا میری جان یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائے گا، مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ نوجوانوں نے کہا مولانا وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے؟ میں نے کہا وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے جن کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی۔ وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے انہیں 72 کی معرفت نہیں ہوگی۔ توجہ، تو کیا چیز جنت لے جائے گی؟ اس ایک فرقے کو ایک ہی جائے گا نا جنت ہے۔ اچھا آج تو ہم سب کو کہتے ہیں آؤ سب بھائی بھائی، قیامت کے دن ہم نہیں کہہ سکتے سب جنتی ہے۔ توجہ، قیامت کے دن سب کو نہیں کہہ سکتے آئیے ہمارے ساتھ بھی چلیے، وہاں ایک جنتی۔ تو اس ایک فرقے میں ایسا کون سا امتیاز ہے کہ اس کو جنت لے جائے گی؟ پھٹ سے مولوی بولا نماز۔ توجہ ہے، اور نماز نے نماز۔ توجہ ہے، دیکھیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بے نمازی ہوں، جو کہہ رہا ہوں اتنا ہی سمجھیے۔ میرا عقیدہ اگر پوچھئے تو میں تو اس کو حسینی ہی نہیں مانتا جو بے نمازی ہو۔ توجہ توجہ توجہ، اس کو خود کو حسینی کہنے کا حق ہی نہیں ہے جو بے نمازی ہو۔ پر سوال رکھ رہا ہوں کہ اگر نماز جنت لے جاتی تو پھر سارے فرقوں کو جنت جانا چاہیے، اس لیے کہ سب کے سب پڑھتے ہو نا نماز۔ ارے پانچوں وقت نہ صحیح جمعہ میں نہ صحیح رمضان میں نہ صحیح عید میں، تو سب کے سب نمازی۔ اگر نماز جنت لے جاتی تو سب جنت جاتے، اگر روزہ جنت لے جاتی تو سب کے سب روزہ دار، شیعہ بھی، سنی بھی، وہابی بھی، بریلوی بھی، سب روزے دار۔ اگر حج جنت لے جاتی تو سارے حاجی، شیعہ بھی حاجی، سنی بھی حاجی، وہابی بھی حاجی، بریلوی بھی حاجی۔ اب یہ مت پوچھو کون باجی، سب کے سب حاجی۔ تو اگر حج جنت لے جاتی تو سارے جنت میں چلے جاتے۔ اچھا قرآن کی 6666 آیتیں ہیں نا، 6666 آیتوں میں 114 سوروں میں 30 پاروں میں مجھے ایک آیت بھی دکھا دو کہ اللہ نے کہیں کہا ہو کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں۔ پوری توجہ پوری توجہ، ایک آیت دکھا دو اللہ نے کہا ہو میں روزے داروں کے ساتھ ہوں، ایک آیت دکھا دو کہ اللہ نے کہا ہو میں حاجیوں کے ساتھ ہوں۔ میرے مالک کہہ دے سارے جماعتی خوش ہو جائیں گے۔ کہہ دینا مالک میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، مالک کہہ دے میں روزے داروں کے ساتھ ہوں، مالک کہہ دے میں حاجیوں کے ساتھ ہوں، کچھ نہ صحیح اتنا تو کہہ دے کہ میں مولویوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ جانے کہا ہے مجمع، پروردگار اتنا تو کہہ دے کہ میں مولویوں کے ساتھ ہوں تاکہ ملا تو خوش ہو جائے، مگر اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں تو 1400 برس بعد بھی ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ تھا۔ پوری توجہ، نماز یہاں بھی، نماز وہاں بھی، روزہ یہاں بھی، روزہ وہاں بھی، حج یہاں بھی، حج وہاں بھی۔ اللہ نے بھی ایک ٹیپیکل جملہ کہا، ان اللہ مع الصابرین۔ یزید صبر کرنے والا تھا، حسین صبر کرنے والا۔ ایک درود پڑھے محمد
محمد و آل محمد پر سب مل کر. سب مل کر سب مل کر بھائی اللہ نے بھی عجیب پالیسی میکنگ جملہ کہا، ان اللہ مع الصابرین، یعنی جملہ بدل کر کہہ دوں، اللہ نے کہا میں حسین کے ساتھ ہوں، حسینیوں کے ساتھ ہوں، یعنی عبادتوں کا معیار ہے حسین. اگر حسین کی محبت ہے تو نماز نماز ہے ورنہ ورزش ہے، اگر حسین کی محبت ہے تو روزہ روزہ ہے ورنہ فاقہ ہے، اگر حسین کی محبت ہے تو حج حج ہے ورنہ تفریح ہے، اگر حسین کی محبت ہے تو زکوٰۃ زکوٰۃ ہے ورنہ چیریٹی ہے، اگر حسین کی محبت ہے تو مسلمان مسلمان ہے ورنہ اپنے دور کا مروا. معیار حسین ہے، معیار اہل بیت ہیں. اگر ان سے لے لیتے دین تو آج تفرقہ نہیں ہوتا. پوری توجہ. تم نے دین کیسے لیا؟ ایجنسیز کے تھرو ہے. تم نے حدیث کیسے لی؟ تم تک روایتیں کیسے پہنچی؟ امام بخاری نے اے سے لیا. اچھا چھوڑ دو ان کی بات، تمہاری بات کر رہا ہوں. تم نے دین کیسے لیا؟ تم نے دین اپنے باپ سے لیا. اس نے اپنے باپ سے لیا، اس نے اپنے باپ سے لیا، اس نے اپنے باپ سے، اس نے اپنے باپ سے، اس نے اپنے باپ سے، اس نے اپنے باپ سے. کسی نہ کسی کا باپ تو نبی کے دور میں نکلے گا نا. اللہ جانے آپ کہاں موجود ہیں. کسی نہ کسی کا باپ تو نبی کے دور میں نکلے گا. بھائی امام بخاری نے حدیث کیسے لی؟ امام بخاری نے اے سے لیا، اے نے بی سے لیا، بی نے سی سے لیا، سی نے ڈی سے لیا، ڈی نے ای سے لیا، ای نے ایف سے لیا، ایف نے جی سے لیا. جی نبی کے دور میں تھا. توجہ. تو اب یہ حدیث کو جانچنے کا ایک علم بھی ایجاد کیا گیا تاکہ روایتوں کی اوتھینٹسٹی ہو سکے، اور اس علم کا نام رکھا گیا علم الرجال. یہ کیا ہے؟ کہا یہ مردوں کا علم ہے. پوری توجہ. اب اس میں چین دیکھا جائے گا. اے سے لے کر جی تک جو چین ہے تو اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اے سے جی تک سب کے سب حلالی ہو. اللہ جانے کہاں ہے سے تھل. پہلی شرط سب کے سب حلالی. دوسری شرط جس نے جس سے روایت لی ہو وہ اس کے دور میں موجود ہو، مومن ہو. تو بھائی کسی نہ کسی کے بیٹے سے دین لیا، اس نے اس 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 کے بیٹے سے دین لیا. توجہ. اور علم الرجال کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہا کہ نبی کے بعد کچھ جعلی حدیثیں بھی گڑی گئی. تو اب یا تو ہم زندگی صرف کر دیں یہ جاننے میں کہ کون سچا کون جھوٹا، اور پوری زندگی ختم ہو جائے کہ اس نے اس کے بیٹے سے، اس نے اس کے بیٹے سے، اس نے اس کے بیٹے سے. میں نے کہا رے مولویوں، اس کے بیٹوں سے دین لینے سے بہتر تھا اس سے دین لے لیتا جسے نبی نے مباہلے میں اپنا بیٹا بنایا. اس سے دین لے لیتا جس کو نبی مباہلے میں اپنا بیٹا بنا کر گئے. اچھا آپ لوگ سننا چاہتے ہیں نا یا ختم کر دوں؟ زبردستی کا خطیب نہیں ہوں میں. ہاں میرے نوجوانوں، تم جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہو نا، ادھر ادھر مت دیکھو، ابھی میری طرف دیکھو، اس لیے کہ ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں جتنے خوبصورت لوگ موجود ہیں فرش اعضاء میں، وجہ ہے نا
علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھیے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں. پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے, پھر شجرہ. تو یا تو زندگی اسی میں صرف کر دو, اس ریسرچ پہ سرچ کر دو, صرف کر دو کون سچا کون جھوٹا, فیصلہ کرتے چلے جاؤ کون سچا کون جھوٹا. اور یا تو ان سے دین لے لو کہ جن کے گھر میں کوئی جھوٹا نہیں. توجہ توجہ توجہ, جو سب کے سب سچے ہوں. توجہ کیجئے گا, جن کے گھر میں, اچھا ابھی 2 سال پہلے یوٹیوب میں میری ایک تقریر ریکارڈ ہوئی, وہ جملہ ادھر مائک میں بول رہا ہوں, بند حجرے میں نہیں بول رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ بول رہا ہوں. ریکارڈڈ مجلس ہے, یوٹیوب پر جائے گی. ہم علی کے نوکر ہیں نا, ہوا پہ تیر نہیں مارتے, کلیجہ دیکھ کر نشانہ لگاتے ہیں. ایک جملہ میں عرض کر دوں, مسلمانوں تم عقیدت میں صدیق اکبر کسی کو بھی کہو, پر حقیقت میں صدیق اکبر علی ہے. بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے آج کی مجلس کا, اور میں نے 1 2 نہیں 43 کتابوں کا حوالہ دیا. میری تقریر دیکھ لینا یوٹیوب میں, علی صدیق اکبر ہیں اور فاروق اعظم ہیں. 43 کتابوں کا حوالہ دیا, اور کتابیں آج کی نہیں, جسے اکابرین علماء اہل سنت نے 1000 سال پہلے 1200 سال پہلے لکھا. جب آج کا مولوی, تو مولوی اس کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا. پوری توجہ, امام طبرانی سے لے کر امام حاکم نیشاپوری تک, امام حاکم نیشاپوری سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک, امام جلال الدین سیوطی سے لے کر امام محب الدین طبری تک, اور امام محب الدین طبری سے لے کر امام خارزمی تک, سب نے اس حدیث کو نقل کیا. راوی کون؟ حضرت ابو ذر غفاری. راوی کون؟ حضرت زید ابن حارثہ. راوی کون؟ حضرت سلمان فارسی. اور اس کے راوی خود مولا علی ہیں کہ نبی نے فرمایا یا علی جو انتا صدیق اکبر, اے علی تو اس امت کا سب سے بڑا سچا ہے. تو بھائی یہ ہے سچے, تو پتہ کیسے چلے کہ یہ ہے سچے اور کون ہے سچا؟ تو پھر دیکھ لو کائنات کے سارے جھوٹے جب ایک میدان میں جمع ہو گئے تو ان کے مقابلے میں نبی کن سچوں کو لے کر نکلے. اللہ اکبر. بھائی جب دنیا کے سارے جھوٹے ایک میدان میں جمع ہو گئے تو نبی کس کو لے کر نکلے؟ آیت کیا ہے؟ ابنانا و ابناکم. میرے حبیب کہو ان سے لائیں گے اپنے بچوں کو, ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تو نبی کس کے بچوں کو لے کر نکلے؟ علی کے 2 بچوں کو لے کر نکلے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ کسی اور کے بچے کو بھی لے لیجئے. عرب میں تو ایسے ایسے بڈھے ہیں جن کو بڑھاپے میں بچے نصیب ہوئے, کسی اور کے بچوں کو لے جائیے. نبی نے کہا تو نے آیت نہیں پڑھی, آیت میں بچوں کو لے کر نہیں جانا ہے, سچوں کو لے کر جانا ہے. بچوں کو لے کر نہیں جانا ہے, سچوں کو لے کر جانا ہے. اور اہل بیت ہے سچے. اب وہ مولوی ہی کیا جو علی کی فضیلت ہضم کر جائے. اچھا مولوی بھی ایک ایسا گناہگار ہے نا جس کے پاس ہر گناہ کا کفارہ موجود ہے. ہاں توجہ, فوراً ڈنڈی ماری. جب بس عربی عبارت پہ نہیں چلتا تو ترجمے میں ڈنڈی مارتا ہے. امام طبرانی کی عربی کتاب آپ پڑھیے, اصل کتاب معجم الکبیر, اس میں حدیث یہی ہے کہ حضور نے کہا یا علی انت صدیق اکبر, اے علی آپ صدیق اکبر ہیں.
مگر ایک پاکستانی منافق نے جب اس کا اردو ترجمہ کیا تو اس میں حضرت علی کی جگہ حضرت ابو بکر کا نام شامل کر دیا. مائک میں بول رہا ہوں، گھبرانا نہیں، حجرے میں نہیں بول رہا ہوں. توجہ توجہ. ہاں. اور المستدرک الصحیحین میں امام حاکم نیشاپوری نے اپنی عربی کتاب میں اس حدیث کو لکھی. اس کا جب اردو ترجمہ کیا ہے ایک منافق نے تو اس نے حدیث ہی نکال دی. توجہ. سمجھ رہے ہیں آپ کیا جھول جھال ہو رہا ہے؟ توجہ. تو علی ہے سچا. اب مولوی کہنے لگا سچے تو ہم بھی ہیں. میں نے کہا ہاں 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 میری جان تو بھی سچا ہے. سچ بول بول کے تو نے امت کو بانٹ دیا. توجہ. کہنے لگا ہم بھی سچے، اہل بیت بھی سچے، تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا وہی فرق ہے جو فرق نجاست اور طہارت میں ہے، جو فرق زمین و آسمان میں ہے، جو فرق ظلمت اور نور میں ہے، جو فرق اندھیرے اور روشنی میں ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا سن، ہم بھی سچے، اہل بیت بھی سچے، مگر ہمارے سچے ہونے میں اور اہل بیت کے سچے ہونے میں ایک بہت بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ہم کیسے سچے؟ کیسے سچے؟ ہم ایسے سچے کہ جو ہو جائے وہ کہہ دیں. اور اہل بیت کیسے سچے؟ اہل بیت ایسے سچے جو کہہ دیں وہ ہو جائے. اچھا تم بھی بہت سوچ سوچ کر بول رہے ہو. یعنی مجمع میں ایسے بھی لوگ ہیں جو علی کو سوچ کر مانتے ہیں. ہے ایسا کوئی مسئلہ؟ نہیں نا. تو دونوں ہاتھ، میرا مزاج ہے میں علی والوں کے بیچ پڑتا ہوں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. یہ چیک کرنا ضروری ہے. ہاں اس لیے کہ فرشتوں کے بیچ بھی ابلیس آ کر بیٹھ سکتا ہے. اچھا تم نے کہہ دیا تو ایک فقرہ عرض کر دوں. صبح و شام یا علی کہا کرو، سلام کرو یا علی کہا کرو. اچھا سلام کرنا سنت ہے، نبی کی بھی سنت ہے، علی کی بھی سنت ہے. ہمارے بیچ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج کل سلام نہیں کرتے، دور سے دیکھ کر کہیں گے یا علی مدد، ہے نا. میں نے ایک بندے سے کہا، ایک ملنگ سے کہا کہ بھیا تو یا علی مدد کہتا ہے، پہلے سلام کہہ دے پھر یا علی مدد کر. تو ملنگ بھی ملنگ ہوتے ہیں نا. توجہ. مجھ سے کہنے لگا نہیں مولانا ہم پہلے یا علی مدد کہتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا یا علی مدد کہہ کے دیکھتے ہیں سامنے والے کا چہرہ کھلا کے مرجھا گیا. اللہ جانے کہا ہے. کہا ہم سلام بھی مومنوں کو کرتے ہیں، منافقوں کو نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تم نے دین ادھر سے لیا ادھر سے لیا ادھر سے لیا اور منزل سے بھٹک گئے. بھائی میری تقریر ہو گئی سیتھل میں، آپ لوگوں کی محبت تھی. سیتھل سے ایک بہت بڑا مجمع مجھ سے ملاقات کرنے آیا بنگال، تقریباً 20-25 لوگ تھے. تو میری والدہ نے کہا بیٹا اتنے مہمان آئے ہیں تو مہمان نوازی بھی سنت اہل بیت ہے. آج کا معاشرہ اور سوسائٹی یہ ہے کہ مہمانوں کو دیکھ کر سب سے پہلے شریمتی جی پریشان ہو جاتی ہیں، آ گیا کم وقت محنت کروانے. اس لیے کہ شوہر میاں تو صرف گفتگو کریں گے، چائے بیگم بنائیں گی، ناشتہ بیگم اب وہ پریشان ہو گئی. اپنی بہنوں کے لیے بھی ایک میسج دیتا ہوں کہ مہمان کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا. میرے آقا کی حدیث ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنے مقدر کا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو تمہارے گناہوں کو لے کر جاتا ہے. آئے اتنے سارے مہمان. میری والدہ نے کہا بیٹا مہمان نوازی تقاضا ہے سنت اہل بیت کا. میں نے کہا بے شک. کہا بیٹا تو جاؤ بازار سے سودے خرید کر لاؤ. میں نے کہا کیا بنائیں گی آپ؟
کہا کلکتے کی بریانی بہت مشہور ہے، توجہ، جاؤ بیٹا جا کر سامان لے کر آؤ بازار سے، بریانی بنا کر پیش کروں گی تمہارے مہمانوں کو، چاہنے والوں کو۔ اب جب میں گھر سے باہر نکلا میں نے سوچا یار مہمان کثرت سے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں آئے ہیں، تو کیوں نہ سستے داموں میں سامان خرید لیا جائے۔ پوری توجہ میری طرف دیکھنا نوجوانوں۔ تو میں نے بازار میں جا کر معلوم کیا کہ کون کون سے دکانے میں کیا کیا چیزیں سستے میں ملتی ہیں۔ پتا چلا فلاں دکان میں چاول سستے میں ملتا ہے، میں نے وہاں سے چاول خریدا۔ پتا چلا فلاں دکان سے تیل سستے میں ملتا ہے، وہاں سے میں نے تیل خریدا۔ پتا چلا فلاں دکان سے مسالے سستے میں ملتے ہیں، وہاں سے مسالے خریدے۔ پتا چلا فلاں دکان میں زعفران سستے میں ملتا ہے، وہاں سے زعفران خریدا۔ پتا چلا فلاں دکان سے تیل سستے میں ملتے ہیں، وہاں سے تیل خریدا۔ پتا چلا فلاں دکان سے آلو سستے میں ملتا ہے، کلکتے کی بریانی میں آلو بھی ڈلتی ہے، پوری توجہ، وہاں سے آلو خریدا۔ اب جب اتنے سارے میں نے کہا امی جان مہمان کہاں گئے؟ کہا بیٹا تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی کہ سارے مہمان تمہارے واپس چلے گئے۔ میں نے کہا امی جان میں کیا کروں، مہمان زیادہ تھے، میں نے سوچا کہ سستے سستے دکانوں سے سامان خرید کے کچھ پیسے بچا لوں، تو جہاں سے تیل سستے میں ملے وہاں سے تیل خریدا، جہاں سے زردے سستے میں ملے وہاں سے زردہ خریدا، جہاں سے مسالے سستے میں ملے وہاں سے مسالہ خریدا۔ امی جان نے کہا بیٹا تم نے پیسے تو بچا لیے مگر فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جن مہمانوں کے لیے لائے تھے وہ مہمان تو گھر سے چلے گئے۔ میں نے کہا امی جان بات تو صحیح ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میری والدہ نے کہا بیٹا اتنے سارے دکانوں کی چکر نہ لگا کر کوئی ایک ایسا دکان تلاش کرنا چاہیے تھا، تیل بھی وہی سے مل جاتا، مسالے بھی وہی سے مل جاتے، زردے بھی وہی سے مل جاتے۔ مسلمانوں تم نے 1400 برس سے یہی کیا، راوی کہیں سے لیا، روایت کہیں سے لیا، قرآن کہیں سے لیا، آیت کہیں سے لی، ارے ایک علی کے دربار میں آ جاتے، آیت بھی یہیں سے، روایت۔ ایک علی کی چوکھٹ میں آ جاتے ہیں۔ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ بڑے خاموش ہیں، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، وہ خاموش رہ کر یہ زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سیتھل کے شبلی نمانی ہیں۔ توجہ، ہم سے بڑا کوئی علامہ نہیں، حالانکہ انہی لوگوں کے سروں سے جملے باؤنسر جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک جگہ آ جاتے، روایت بھی وہیں سے ملتی، آیت بھی وہیں سے ملتی۔ اچھا آپ سننا چاہتے 5 منٹ اور پڑھ دوں یا سمیٹ دوں؟ بس آخری بات، میں زبردستی کا خطیب نہیں، میں چہرے پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ، مزاج شناس ہوں۔ آخری جملہ آج کی تقریر کا، یہ اتنے الگ الگ دکانوں میں بھٹکنے کا نتیجہ کیا ہوا پتہ ہے؟ تم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ نبی کی میلاد النبی کون سی تاریخ میں ہے؟ تمہیں یہ نہیں پتا چلا؟ اچھا آج جدید زمانہ ہے نا، سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ریسرچ کا زمانہ ہے۔ آج جب آثار قدیمہ کی کھوج ہوتی ہے، انڈس سویلائزیشن کی کھوج ہوتی ہے، وہ جو غاروں کے اندر تلاش کرتے ہیں، تو انڈس سویلائزیشن کی کھوج کرنے والوں کو جب کسی پرانے غار کے اندر سے کوئی برتن مل جاتا ہے، یا گلاس مل جائے یا ہڑیا یا کوزہ مل جائے، تو اس ایک برتن کو دیکھ کر وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ برتن 6000 سال پرانا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو لوگ جس قبیلے والے اس برتن کا استعمال کرتے تھے ان کی تہذیب کیسے تھی، وہ کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے، رہتے کیا تھے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، ارے آج آثار قدیمہ والے ایک برتن کو دیکھ کر 6000 سال پرانی تہذیب بتا دیتے ہیں، مولوی قرآن کو دیکھ کر نبی کی ولادت نہیں بتا سکا، اللہ جانے کہاں ہے مجمع۔ اچھا ہمارے نبی سے پہلے 500 سال پہلے ایک نبی آیا، جیسس کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسائیوں میں بھی فرقے ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، کیتھولک ہیں،
مگر کبھی تم نے دیکھا کہ ان کے درمیان کبھی نہ حضرت عیسیٰ کی ولادت میں اختلاف ہو؟ ان کے یہاں ایک ہی ڈیٹ ہے 25 دسمبر، ہے نا؟ ہمارے یہاں کوئی کہہ رہا ہے 9، کوئی 12، کوئی 17، اور کسی نے کہا 12 کوئی آئے 12 کو ہی گئے. کیوں؟ کہ مسلمان کو کنفیوز کر دو، نہ تو وہ اپنے نبی کی ولادت منا سکے نہ وفات منا سکے. وہ زندگی بھر اسی کنفیوژن میں رہ جائے کہ خوشی منائیں یا غم، اس لیے کہ 12 کو ہی آئے 12 کو ہی گئے. ارے اس سے اتنا تو سمجھ لو کہ نبی آئے بھی تو 12 لے کر، گئے بھی تو 12 لے کر. بھائی یہ اختلاف کیوں ہوا؟ نبی کی ولادت پہ اختلاف کیوں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے نبی کی ولادت محلے والوں سے پوچھی، نہیں پہنچا میرا مجمع. بھائی کم از کم بچے کی ولادت وہ بتاتا ہے جو ولادت کے وقت موجود ہو. پوچھ اس سے رہا ہے جس نے 40 سال کے بعد کلمہ پڑھا. اگر نبی کی ولادت پوچھ لی ہے تو ابو طالب سے پوچھ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس سے پوچھ جو نبی کی ولادت کے وقت موجود تھے. پوچھ کس سے رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے. اچھا آپ کو پتا ہے اسلام کی بدقسمتی دیکھو مسلمانوں، تم اپنی. اذان ہو رہی ہے. سننا چاہتے ہیں آپ لوگ یا میں سمیٹ دوں؟ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کچھ ایسے بھی شبلی نمانی ہیں جو اب بھی موبائل دیکھ رہے ہیں. مجھے افسوس کس بات کا ہے پتہ ہے؟ جن لوگوں کو فرش اعضا پر بیٹھنے کا ادب نہیں آیا وہ امام کے سامنے بیٹھنے کی کیسی تمنا کرتے ہیں؟ جن کو یہ تہذیب نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے کہ اس فرش پر بی بی سیدہ آئی ہوئی ہیں، وہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، وہ کیا امام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور کس منہ سے اللہ جل کہتے ہیں؟ بس میں اور نہیں کہوں گا، میں نے سمیٹ دی گفتگو. اس لیے کہ جہاں لینے والوں کو قدر نہ ہو وہاں پر خزانے نہیں لٹائے جاتے. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ فرش اعضا کتنی مصیبتوں سے ملا، اس لیے کہ تم نے خون نہیں بہایا نا. تمہارے سامنے تم نے اپنے بچوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا. سمیٹ دیا میں نے، نہیں پڑھوں گا میں، پھر کبھی آیا تو پھر دوبارہ پڑھوں گا. یہ بدتمیزی گوارا نہیں ہے فرش اعضا پر. بڑی محنت سے ملی ہے یہ فرش اعضا. ثانیہ زہرا نے اپنی چادریں لٹوائی ہیں اس کے لیے، سجاد نے بیڑیاں پہنی ہیں اس کے لیے. مسئلہ کیا ہے پتہ؟ آج عزاداری کو کچھ لوگ وراثت سمجھ گئے ہیں.
اسے وراثت مت سمجھو، اسے عقیدت سمجھو، اسے عبادت سمجھو۔ وراثت سمجھو گے تو یہی ہوگا کہ لوگ علم بھی اٹھائیں گے اور ساتھ میں مسکرائیں گے بھی۔ وراثت سمجھو گے تو یہی ہوگا کہ تابوت لے کے لوگ سیلفی کھینچیں گے۔ وراثت اگر سمجھو گے تو یہی ہوگا کہ تعزیہ لے کر بھی تمہاری نگاہیں تمہارے قابو میں نہیں رہیں گی۔ وراثت سمجھو گے تو یہی ہوگا کہ سرتوق اٹھاؤ گے مگر منہ پہ پان کا پڑیا موجود ہوگا۔ وراثت سمجھو گے تو یہی ہوگا کہ فرش اعضاء پر بی بی آئیں گی اور تم پان چباتے رہو گے فرش اعضاء پر۔ اسے وراثت نہیں، اسے عبادت سمجھو۔ تمہیں خوش نصیب تم لوگ ہو کہ تمہیں یہ تمہارے باپ داداؤں کے ورثے میں عزاداری مل گئی۔ ان لوگوں سے قدر پوچھو جو ریسرچ کر کے آتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ، ان سے پوچھو کہ اس عزاداری کی ویلیو کیا ہے، جو پورے سماج سے دشمنی مول کر لڑ کر آتے ہیں اس فرش اعضاء پر، اب پورے سماج میں سوشل بائیکاٹ جھیلتے ہیں صرف علی کی خاطر۔ ان سے پوچھو کہ اس کی قدر کیا ہے۔ تمہیں ادب نہیں ہے کہ یہاں بی بی سیدہ آئی ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہو کہ حسین کی مجلس میں بی بی سیدہ آ رہی ہیں اور مجلس ہو رہی ہے اور تم موبائل نکال کر دیکھ رہے ہو؟ اتنے بڑے منسٹر ہو تم، تجھے پتہ نہیں جتنا بڑا منسٹر ہو جب اس بارگاہ میں آ گیا تو نوکر ہے حسین کا۔ حسین سے بڑا کون ہے اس بارگاہ میں، اس دربار میں؟ یہاں جو آیا وہ اپنی اوقات میں آئے، یہ سوچ کر آئے کہ حسین نے تجھ پر احسان کیا ہے کہ تو فرش اعضاء پر آیا ہے۔ یہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم نے یہاں آ کر حسین پر احسان نہیں کیا، یہ حسین کا احساس ہے کہ احسان ہے حسین کا کہ ہم جیسوں کو اپنی مجلس میں بلا لیا۔ اس کو سمجھو، اس کی ویلیو سمجھو۔ تمہارے یہاں بم بلاسٹ نہیں ہو رہا ہے نا، پوچھو جا کے پاکستان میں ان عزاداروں سے، ان ماؤں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو نماز جمعہ کے لیے بھیجا۔ کیا معلوم تھا کہ بچوں کے چچھڑے آئیں گے ان کے سامنے؟ انہوں نے تو صرف قاسم کی شہادت سنی تھی، ان کو کیا معلوم تھا کہ ان کے ہاتھوں میں بھی ان کے بچوں کے ٹکڑے اٹھانے پڑیں گے؟ کیا ہوا پشاور میں ابھی؟ کیا ہوا شام میں ابھی؟ تمہیں اصل میں ان حالات سے تم گزر نہیں رہے ہو نا، تم انڈیا میں بڑے موج میں جی رہے ہو، اس لیے تمہیں قدر نہیں ہے۔ جا کر پوچھو شام کے مظلوموں سے، 5 سال میں 8 لاکھ عزاداروں کو، مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا صرف اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ 6 سال 5 سال 4 سال کے بچوں کو ذبح کیا گیا، لاکھوں بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ کربلا کی یاد تازہ کر دی ظالموں نے۔ ان ماؤں سے پوچھو جن کے آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا۔ تمہیں احساس نہیں ہوتا ہندوستان میں بڑے مستی میں زندگی گزار رہے ہو تم؟ ان سے پوچھو کہ جو جان ہتھیلی پہ لے کے عزاداری کرتے ہیں، جب وہ جلوسوں میں نکلتے ہیں تو ماؤں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بچہ لوٹ کر آئے گا کہ نہیں، بیویوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا سہاگ لوٹ کر آئے گا کہ نہیں، بیٹیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا باپ لوٹ کر آئے گا کہ نہیں۔ وہ کربلا سے قریب ہیں۔ شیخ زکزکی سے پوچھو جس نے اپنے ساری اولادوں کو حسین کے لیے قربان کر دیا، کروڑوں لوگوں کو اس نے حسین کی فرش اعضاء پر لا کر کھڑا کر دیا، اپنی ساری اولادوں کی جان دے دی۔ اس سے پوچھو، اس شیخ زکزکی سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے۔ تمہیں بڑے آسانی سے مل گئی ہے سب کچھ، تم بیٹھے ہو یہاں پر، تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے کہ کوئی پتھر مارے گا، کوئی بم برسائے گا۔ پوچھو ان ممالک میں جا کر، ان عزاداروں سے پوچھو، بحرین میں جا کر پوچھو، سعودی میں قطیف میں جا کر پوچھو، پاکستان میں کراچی میں جا کر کہ عزاداری کی ویلیو کیا ہے، جہاں پر پتھر برسائے جاتے ہیں مگر جلوس لے کر چلتا رہتا ہے علمدار، جہاں پر بم برسائے جاتے ہیں مگر عزاداری کم نہیں ہوتی، جہاں کفن پہن کر 40 کا جلوس اٹھایا گیا جن ممالک میں، ان سے پوچھو عزاداری کی ویلیو کیا ہے۔ اور ہم بول دیتے ہیں تو پھر لوگ ہم سے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ تم کیا کر رہے ہو نوجوانوں؟ کم از کم تم تو سمجھو اس فرش اعضاء کی ویلیو۔
آج دنیا کے جتنے نوجوان ہیں دیگر مذاہب کے سب بھٹکے ہوئے ہیں، پر تم آج بھی دین سے جڑے ہوئے ہو، یہ صرف اس فرش اعضا کا صدقہ ہے۔ اگر تم اس فرش اعضا سے اٹیچ نہیں ہوتے تو تم بھی 31 دسمبر میں جا کر دوسروں کی طرح ننگا ناچ ناچتے روڈ میں جا کر۔ یہ صرف فرش اعضا ہے جو تمہیں گناہوں سے بچاتی ہے، یہ صرف علی کی محبت ہے، ولایت ہے جو تمہیں گناہوں سے روک لیتی ہے، جو تمہیں دنیا کے اندھیرے میں غرق نہیں ہونے دیتی۔ تو اس کی قدر کرو، اس کی ویلیو سمجھو، اسے وراثت نہیں، اس کو عبادت سمجھو۔ کیا چاہتے ہو کہ وقت کا حسین پھر آ کے تنہا رہ جائے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کوفے والوں نے حسین کو بلا کر کیا کیا؟ کیا تم بھی وہی کرنا چاہتے ہو؟ الجل کہہ کر امام آئے تو وہ تنہا رہ جائیں؟ کیوں نہیں بھیج رہا ہے اللہ آج تک امام کو؟ کبھی سوچا؟ بھائی 40 مومن چاہیے نا، 313 اصحاب چاہیے نا، پوری دنیا میں کم ہے کہ ہم تعداد میں، پھر کیوں نہیں بھیجتا اللہ؟ ہیں، مگر آج ہم آن لائن والے عزادار ہیں۔ حسین کو آن لائن عزادار نہیں چاہیے، حسین کو 72 چاہیے۔ جب امام علی رضا علیہ السلام، جب ہارون مرا، مامون تخت نشین ہوا، تو امام رضا سے کہا لوگوں نے کہ مولا آپ اس کے خلاف قیام کیجئے، جہاد کیجئے۔ امام نے کہا ابھی وقت جہاد نہیں آیا۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے، بلکہ گستاخی کی امام کے شان میں۔ امام نے کہہ دیا تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ یہی ہے دین، یہی ہے اسلام۔ امام کہہ دے تو خاموش، پھر اپنی عقل کا استعمال نہ کرو۔ جب دروازہ جل رہا تھا تو کیا سلمان کو جوش نہیں آیا؟ کیا ابوذر کو جوش نہیں آیا؟ کیا قمبر کو جوش نہیں آیا؟ مگر علی نے کہا خاموش۔ یہ ہے امامت کی پیروی کہ امام کہے تو حکم امام مقدم ہے۔ ہماری عقل کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری رضا کی کوئی حیثیت نہیں امام کی رضا کے سامنے۔ امام رضا نے کہا وقت جہاد نہیں آیا۔ کچھ لوگوں نے کہا امام نعوذ باللہ، کیا آپ مامون سے اس کا لشکر دیکھ کر گھبرا گئے؟ کیا آپ کو تاریخ کربلا یاد نہیں ہے کہ آپ کے جد نے 72 کو لے کر لاکھوں کا مقابلہ کیا؟ قسم خدا کی امام نے کے خون کے آنسو نکل گئے۔ دشمن کہتا تو کوئی بات نہیں تھا، سامنے والا کہہ رہا ہے۔ امام نے کہا سن، اگر میں چاہوں تو میں پھر سے ایک کربلا برپا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں وقت کا حسین ہوں۔ مگر سن، کربلا کے لیے صرف ایک حسین نہیں، ایک اکبر بھی چاہیے، ایک عباس بھی چاہیے، اور محمد بھی چاہیے، اصغر جیسا شیرخوار بھی چاہیے۔ میں تو وقت کا حسین ہوں، تم میں علی اکبر کون ہے؟ تم میں عباس دلاور کون ہے؟ تم میں حر کون ہے؟ تم میں حبیب کون ہے؟ تم میں مسلم ابن اوسجہ کون ہے؟ تم میں عبداللہ بن بہب کلبی کون ہے؟ تو جب الاجل کہنا نا، تو الاجل کہنے سے پہلے دیکھ لینا کیا ہمارا کردار، اگر بوڑھے ہو تو دیکھنا ہمارا کردار حبیب سے ملتا ہے کہ نہیں، اگر جوان ہو تو دیکھنا ہمارا کردار علی اکبر سے ملتا ہے کہ نہیں، اگر بازو میں بہت طاقت ہے تو دیکھنا کہ ہمارے قلب میں جذبہ عباس سے وفادار موجود ہے کہ نہیں، یا ہم پھر سے وقت کے حسین کو بلا کر تنہا چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ یہ اس بے ادبی کے ماحول میں بلاؤ گے امام کو؟ اس بدتمیزی کے ماحول میں بلاؤ گے جہاں فرش اعضا پر لوگ موبائل لے کر دیکھنے لگے، جہاں ماتم کرتے ہوئے لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، جہاں علم اٹھاتے ہوئے نگاہوں پہ قابو نہ ہو؟ ایسے معاشرے میں بلاؤ گے امام کو؟ کیا کرنا چاہتے ہو تم لوگ؟ اس کی ویلیو کو سمجھو۔ تم نے اپنے بچوں کو، اپنی چھوٹی بچی کو کبھی تماچا کھاتے نہیں دیکھا نا؟ حسین سے پوچھو، حسین سے پوچھو، جس نے اپنے آنکھوں سے اپنی بچی کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھے۔ تمہارے سامنے تمہاری بہنوں کی چادریں کبھی نہیں چھینی گئی نا؟ بے غیرت سے بے غیرت بھی اگر آج کوئی مسلمان ہو کسی کو قتل کر دے تو قتل کرنے کے بعد اس کے گھر کی عورتوں کو بے مخنہ و چادر بازاروں سے نہیں گھماتا ہے؟ تم نے سوچا کربلا میں کیا ہو گیا؟ تمہیں بڑا آسان لگتا ہے سن کر یہ سب چیزیں؟ تمہارے ساتھ نہیں ہوئی اس لیے؟ کبھی تم نے تصور کیا کہ کربلا میں حسین نے کون سے زخم اٹھائے؟ کسی کے گھر میں اگر ایک جنازہ نکل جائے نا ایک دن میں، تو گھر والوں کو روکنے سے، رونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔
اگر ایک گھر میں 2 میت ہو جائے تو گریہ بڑھ جاتا ہے، اگر 3 میت ہو جائے تو گھر والے خاموش ہو جاتے ہیں۔ سائیکولوجی کہتی ہے کہ اگر 6 سے 7 سے زیادہ میت اگر ایک گھر میں ایک دن میں ہو جائیں تو وہ گھر والے مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ذہن قابو میں نہیں رہتا۔ کبھی تم نے سوچا کہ زینب کے اوپر کیا گزری ہوگی جس نے ایک دن میں 72 جنازے دیکھی ہو ہے، اور اوپر سے کوئی پرسہ دینے والا نہیں، بے مخناؤ چادر شمر نیزہ لے کر دوڑ رہا ہے کہ اس کے پردے کو نوچ ڈالے۔ کبھی سوچا، کبھی تصور کیا ننھے ننھے بچوں کے ساتھ کیا ہوا کربلا میں؟ 6 مہینے کا بچہ جب اس کے گلے میں تیر لگا ہوگا، اللہ جانے اس کے باپ پہ کیا گزری ہوگی ہے؟ حسین نے کربلا میں کسی کا جنازہ نہیں دفنایا، صرف اصغر کا جنازہ دفنایا۔ جب شام غریبہ آ گئی، سروں کی تعداد گنی جا رہی ہے، تو ایک ملون نے تعداد گن کر بتایا 71 سر ہیں۔ پسر سعد نے کہا میں نے تو سنا ہے 72 لوگ مارے گئے، یہ 72واں سر کس کا ہے؟ ایک ظالم کہنے لگا 72واں سر حسین کے شرخار کا ہے۔ حسین نے اسے کسی نرم زمین پر دفنا دیا ہے۔ ظالم نے حکم دیا کہ کچھ نیزہ سواروں کو لے کر جاؤ، زمین پر نیزہ مار کر بچے کا جنازہ نکالا جائے۔ اس کی ماں کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی، کچھ نیزہ سوار بڑھے، زمین پر نیزہ مارتے ہوئے بڑھے۔ اب جو ایک جگہ ایک ظالم نے نیزہ مارا، ارے نیزہ تو نکلا مگر نیزے میں پھنس کر اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ۔ پوچھو اس ماں سے کیا گزری؟ شمر ملون بڑھا، اصغر کے جنازے کو نیزے سے کھینچا، گھٹنوں پہ رکھا، ایک تلوار نکالی، ننھے بچے کے گلے پر خنجر۔ کبھی سوچا ان بچوں پر کیا گزری؟ امام حسن کا 3 سال کا بچہ تھا کربلا میں عبداللہ، جب مولا حسین کے گلے پر شمر ضربت مار رہا تھا تو بچے نے دیکھا میرے پیاسے چچا کے گلے پر ضربت ماری جا رہی ہے۔ بچے نے جا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو چچا کے گلے پر رکھ دیا۔ اب جو ضربت ماری گئی، ارے بچے کے ہتھیلی۔ کبھی سوچا آج تمہاری بچوں کو کوئی مارے گا تماچے؟ سکینہ کا قصور کیا تھا؟ کس لیے سکینہ کو تماچے مارے؟ اس لیے کہ حسین کے سینے پر سوتی تھی۔ بس 2 منٹ میں نے مجلس تمام کر دی۔ جب یہ قافلہ، جب اسیران کربلا کا قافلہ کوفے سے جانے لگا نا، حسین کا سر بریدہ جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین پر گڑ گیا، قافلہ رک گیا۔ شمر لعنتی اپنے سواری سے اترا، سپاہیوں سے پوچھا قافلہ کیوں رک گیا؟ کہ حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ عزادارو سنو گے، ارے شمر لعنتی حسین کے سر کے قریب نہیں گیا، ایک مرتبہ کوڑے نکالا، میرے بیمار امام کے قریب گیا، سجاد کے پشت پر کوڑے۔ میرا بیمار امام تڑپ کر کہنے لگا ظالم کیوں مارتا؟ کہا سجاد تیرے بابا کا کٹا ہوا سر آگے نہیں بڑھتا، حسین کا نیزہ زمین پر گڑ گیا۔
ایک مرتبہ بیمار امام باپ کے کٹے سر کے قریب گیا. بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے بابا ظالم تازیانے مارتا ہے بابا ظالم کوڑے مارتا ہے حسین کے کٹے سر سے آواز آئی, سجاد تجھے کوڑے کھاتا میں بھی نہیں دیکھ سکتا. کہا بابا تو آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ حسین نے کہا سجاد میری سکینہ سواری سے گر کر جنگل میں پوچھو اپنے ضمیروں سے, کیا تمہاری بچیوں نے یہ دن دیکھا کبھی؟ اتنا سننا تھا, زینب نے خود کو سواری سے گرایا, ایک مرتبہ جنگل کی طرف دوڑی, آواز دینے لگی سکینہ میرے بھیا کی یتیمہ, سکینہ آواز دے کہا ہے ورنہ تیرا بھائی مارا جائے گا, ورنہ سجاد مر جائے گا. ہزاروں کبھی ادھر دوڑی کبھی ادھر دوڑی, اللہ کسی کی بہن کو یہ دن نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا. کبھی ادھر دوڑی کبھی ادھر دوڑی, ایک جھاڑی ہلتے دیکھا, زینب اس جھاڑی کے قریب گئی, جب جھاڑی کو ہٹایا تو کیا دیکھا, ارے ایک نقاب پوش بی بی ہے, گود میں سکینہ. زینب نے کہا بی بی آپ کون ہے جو سکینہ سے یوں محبت کر رہی ہے, ورنہ آج کوئی سے تماچے مارتا ہے, کوئی گوشوارے نوچتا ہے. ارے بی بی نے نقاب پلٹ دیا, زینب نہیں پہچانا, تیری ماں فاطمہ بیٹی نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی. اماں تب کہاں تھی جب چادر چھینی گئی, اماں تب کہاں تھی جب بھیا کا ساتھ